بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصلوات. اللہ رب العزت بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق علم یزر العزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص یعنی مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت کے ائمہ خدا علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم حالیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، قرآن مجید سے ایک مختصر سورہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت اس سورہ مجیدہ میں قسم کھا کے ایک پیغام دے دیا. اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تحقیق سارے انسان گھاٹے میں ہیں. جب کسی سے کوئی بات کی جاتی ہے تو بات کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک عام طریقے سے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ وہی بات قسم کھا کے کی جائے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور پہلے قسم کھاؤں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم. یہ جو انسان قسم کھا کے بات کرتا ہے، انسان جب قسمیں کھاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سامعین کو، سننے والے کو، مخاطب کو یہ یقین دلاؤں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سچی ہے.
جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں۔ بندے جب قسم کھاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخاطب کو یہ یقین دلائیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں، تبھی تو قسم کھا کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یقین دلائے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، اللہ تو جھوٹ بولتا نہیں ہے، اللہ تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، پھر اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ دوستو مفسرین لکھتے ہیں اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کے دو مقصدوں میں سے ایک مقصد ہوتا ہے، یا اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ بندوں کو، سننے والوں کو، مخاطبین کو یہ سمجھائے وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، وہ شے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں کتنی عظیم ہے، ایک بات۔ اور دوسرا ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے جواب قسم۔ قسم ہدف نہیں ہوتی، قسم وسیلہ ہوتی ہے، قسم خود ہدف نہیں ہوتی۔ میں ابھی بیٹھا ہوں اور میں قسم کھاؤں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، خدا کی قسم، دو چار قسمیں کھاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، مولانا کوئی بات بھی کرو، قسمیں کھائے جا رہے ہو، بات نہیں کرتے ہو۔ یہ آپ کا قسم کے بعد منتظر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قسم خود ہدف نہیں ہے، قسم کسی اور وجہ سے کھائی جا رہی ہے۔ وہ جس کی وجہ سے قسم کھاتے ہیں نا اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے بندوں کو یہ بات سمجھاتا ہے، میرے بندوں غور کرو وہ بات کتنی عظیم ہے جسے میں قسم کھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی محمد علی بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پہ قسمیں کھا کے پیغام دیا ہے، اللہ نے قسم کھا کے بندوں تک بات پہنچائی ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی قسم سے ہوا، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، جنگ ہے ذات السلاسل، جنگ ذات السلاسل، 12,000 دشمنان اسلام نے آپس میں معاہدہ کیا، قسم کھائی ان 12,000 دشمنان اسلام نے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک محمد عربی کو اور علی ابن ابی طالب کو قتل نہیں کریں۔ 12,000 بندہ آپس میں معاہدہ کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان دو بندوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ خبر پیغمبر تک پہنچی، پیغمبر نے لشکر تیار کیا، جاؤ جا کے ان کے ساتھ لڑو۔ وہ لشکر گیا، مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے وہاں مذاکرات کیے، مذاکرات کے اثر میں پیغمبر کو اطلاع دی کہ یہ بات نہیں مانتے۔ اگلے دن شام کے وقت اللہ کے حبیب نے علی حیدر کرار کی سربراہی میں ایک اور لشکر بھیجا، ایک اور لشکر جو شام کو یہاں سے چلا، صبح کے وقت دشمن کے پاس پہنچا اور صبح ہی جا کے حملہ کر دیا۔ ان کے جانے کے انداز کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے والعادیات
ذبحن، یہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جن کے ناک سے سانس نکل رہی تھی ان سانسوں کی قسم، والمغیرات صبحن فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، ان کے پیروں کے نیچے سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ان کے پیروں سے اٹھنے والی دھول کی قسم، ان کا صبح صبح وہاں پہنچنے کی قسم، دشمن کے وسط میں جا کے ان پر حملہ کرنے کی قسم۔ اللہ علی کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی کیفیت کی قسمیں کھاتا ہے، تو ذرا سوچو جس کے گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت قسم کھانے کے لائق ہے وہ خود علی کتنا عظیم ہوگا۔ عقیدہ پتر ہمیں ممنون ہے کل زمانہ، عمران سقیدہ پتر ہمیں ممنون ہے کل زمانہ، تو شیر خدا تے روح جمع دے تیری عقل تے میں حیرانہ۔ علی علیہ السلام فرماندے نے جے سمٹ ونجا تا نقطہ بندا، جے سمٹ ونجا تا نقطہ بندا، جے بکھرا کل قرآن تو کفر دا کل مجسمہ ہے، میں کل دا کل ایمان ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے پیغام کہہ دیا، 5 قسمیں کھائی اللہ نے، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے 5 قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے یہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرہ کتنا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ ایک مفسر کے مطابق اللہ 11 قسمیں کھا رہا ہے، ایک مفسر کے مطابق اللہ نے 7 قسمیں کھائی، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے بعد آ رہا ہے، زمین کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، آسمان کی قسم، نفس کی قسم۔ اللہ قسمیں کھا کے پیغام کیا دے رہا ہے؟ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا۔ ظاہر میں صاف ہونا، ظاہر میں پاک ہونا، بندوں میں تسبیحاں پکڑ کے بیٹھ جانا، مجمع میں اللہ اللہ کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اچھی باتیں کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاک ہے۔ کفر، شرک، بغض، کفر، حسد، کینہ، منافقت، جس کے اندر رذالت، نجاست، غلاظت اندر بھری ہوئی ہو، اوپر سے بڑا صاف ستھرا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جتنے تک اندر سے پاک۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کہہ رہا ہے پاک اور پاکیزہ ہے وہ اللہ، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے جس نے امیین میں محمد کو رسول بتا کے بھیجا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ ان کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو اندر سے پاک بناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ
اللہ کے حبیب نے قرآن سکھانا ہے نا، قرآن کی تعلیم دینی ہے، اللہ کے نبی نے حکمت کی تعلیم دینی ہے نا، قرآن کی تعلیم، قرآن کی اور حکمت کی تعلیم جہاں آنی ہے نا، پہلے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر وہ جگہ پاک نہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ جوش ہے وہاں آئے گی، اسے بھی خراب کر دے گی نا۔ چلو میں آپ کے مزاج کے مطابق، میرا علاقہ ہے، اپنی زبان میں اپنے انداز میں سمجھاؤں۔ ابھی مجلس ختم ہوگی نا تو گھر جانا، آج 5 منٹ کچن میں دے دینا، اپنی بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ جو کچن میں برتن دھو رہی ہو، اسے ایک دیگچی دے دینا جس میں سالن بنتا ہے، بیٹا ذرا اسے میرے سامنے دھو۔ جب وہ دیگچی کو دھوئے گی نا تو غور کرنا وہ اندر سے زیادہ مانجتی ہے، دیگچی کو اندر سے زیادہ مانجے گی، بار بار رگڑ رگڑ کے دھوئے گی، اوپر سے صرف کھنگال کے بھی رکھ دے لیکن اندر سے بار بار مانجے گی۔ یہ کیوں اندر سے اتنا صاف کر رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ اس میں جسم کی، بدن کی غذا رکھنی ہے، بدن کی غذا رکھنی ہے، کوئی جراثیم نہ رہ جائے، کوئی شے نہ رہ جائے، کہیں وہ غذا خراب نہ ہو جائے، وہ بدن کے لیے مضر نہ ہو جائے، اسے اندر سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، پھر غذا رکھنی چاہیے۔ تو بندگان خدا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جہاں بدن کی غذا رکھنی ہو اسے اندر سے اچھی طرح صاف ہونا چاہیے، تو جہاں روح کی غذا رکھنی ہو اسے اندر سے کتنا پاک ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا۔ جتنے تک بندے کا باطن، اندر کا من صاف نہ ہو تو ظاہر کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ کیسے تزکیہ نفس ہوگا؟ اس دل میں آنی ہے قرآن، اس دل میں آنی ہے محبت اہل بیت، اس دل میں آنی ہے محبت رسول، اس دل میں آنی ہے محبت خدا۔ جہاں محبت آل محمد آنی ہے اسے پہلے پاک ہونا، تزکیہ نفس ضروری ہے، اندر سے پاک۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 4 قسمیں کھا رہا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، اس بلد الامین کی قسم۔ کیا قسم کھا کے پیغام کیا دیتا ہے؟ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور میرے بندو غور تو کرو، میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ دیکھو غور کرو، جہاں آنکھ ہونی چاہیے تھی وہاں آنکھ رکھ کے خلق کیا۔ اس بناوٹ میں کوئی نقص، یہ ڈھانچہ اللہ نے کب بنایا تھا؟ وہ حضرت آدم کو جب بنایا نا مادی شکل میں تو یہ ڈھانچہ بنایا، سر اوپر رکھا ہے، سر میں آنکھیں یہاں رکھی، ماتھا اوپر، ناک ادھر، منہ ادھر، کان ادھر، شانے ادھر، گردن یہاں، پیٹ یہاں، ٹانگیں یہاں، پیر۔ حضرت آدم کے وقت ایسا ڈھانچہ بنا تھا۔ یہ دنیا کے ماڈل تبدیل ہوتے رہتے، یہ گاڑیوں کے ماڈل تبدیل نہیں ہوتے، کوٹھیوں کے ڈیزائن تبدیل نہیں ہوتے۔ ذرا سوچو نا، یہ اللہ نے کیسا خوبصورت ڈیزائن بنایا، اتنا عرصہ ہو گیا آج تک تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اتنا پرانا ماڈل ہے وہ آدم کے زمانے سے کہ چلو اب آنکھیں ذرا ماتھے پہ لگا دو ہو جائے، اب اکھیں متھے تے آ کوئی بھی خبر نہیں کہ کتنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو بہترین شکل میں خلق فرمایا۔
شکر ہے انسان کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ کہہ رہا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی قسم میرا اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے شہر مکہ میں تیرا گھر ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے یہاں کا نہیں حجر اسود ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ نہیں اس لیے یہاں مقام ابراہیم ہے کہ نہیں میرا اللہ حجر اسماعیل ہے کہا نہیں 70 نبیوں کی قبریں ہیں اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ نہیں یہاں چاہے زمزم ہے کہ نہیں یہاں صفا اور مروہ ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے کہ نہیں تو میرا اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے اگلی آیت میں خود جواب دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ میرا محمد تو اس کی گلیوں میں پھرتا ہے میرا محمد تو یہاں رہتا ہے اس لیے قسمیں کھاتا ہے کتنا عظیم پیغام ہے نا وہ گلیاں قسم کھانے کے لائق ہیں جہاں پیغمبر گزرے جہاں پیغمبر کے قدم لگ جائیں جہاں پیغمبر زندگی گزارے جہاں پیغمبر کرام اسلام زندگی گزارے وہ قسمیں کھانے کے مجھے کہنے دو نا ہاں یہ ایک عقیدہ ہے عقیدوں کی فہرست میں بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی صرف تعظیم کرنی چاہیے صرف پیغمبر شیعوں کا اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں پیغمبر کی بھی تعظیم کرو اور جو شے پیغمبر سے منسوب ہو جائے اس کی بھی تعظیم کرو کچھ لوگوں کا خیال ہے پیغمبر کی تعظیم واجب ہے جب تک خود دنیا میں رہے چلا گیا تو تعظیم ختم ہوگی یہ بھی ایک علم کلام میں بحث ہے حیاتی اور مماتی کی ہاں کچھ لوگ حیاتی ہیں کچھ مماتی ہیں کچھ کہتے ہیں پیغمبر فوت ہو گئے مر گئے ہیں ختم ہو گئے بس اب مٹی میں مٹی ہو گئے کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں وہ اب بھی زندہ ہیں شیعوں کا بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں دیوبندیوں میں سے بھی ایک طبقے کا خیال ہے وہ حیاتی ہے ایک طبقہ ہے جو مماتی ہے جب کبھی حج پہ جاؤ نا وہاں تمہیں بہت سارے مماتی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے مٹی میں مٹی ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے ایک حیاتی ایک مماتی کچھ کہتے ہیں پیغمبر کا احترام کچھ کہتے ہیں پیغمبر سے منسوب چیزوں کا بھی احترام یہاں پیغمبر کا لباس پڑا ہے بادشاہی مسجد میں لوگ بوسہ دیتے ہیں پیغمبر کا امامہ پڑا ہے منسوب ہے پیغمبر کی طرف لوگ شیشے کو بوسہ دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ پیغمبر سے منسوب ہے تو میں کیسے سمجھاؤں اگر کپڑا پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے وہ احترام کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ ہستیاں جن کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑے وہ کتنی احترام کے قابل ہے اللہ قسم کھا کے پیغام دے رہا قسم اور یہاں قسم کھائی اللہ نے والعصر مجھے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر سارے انسان گھاٹے میں کوئی بچا ہوا پہلے سب کو شامل ساروں کی زندگی گزر گئی سارے گھاٹے میں کوئی طریقہ گھاٹے سے بچنے نقصان سے بچنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے 4 نکاتی فارمولہ دیا 4 نکاتی فارمولہ 4 کام کر لو نقصان سے بچ جاؤ نقصان سے بچنا چاہتے ہو گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو آخرت کا گھاٹا بہت اہم ہے دنیا کے گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں آخرت کا نقصان پورا نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں سفارش پتہ نہیں کس کی ہوگی کس کے حق میں ہوگی سفارش کس کے حق میں نہیں ہوگی وہاں ادھار نہیں ملے گا کہے گا چلو قیامت والے دن کسی رشتہ دار سے آتے لے کے گزارا کر لوں گا قیامت والے دن تو ہر کوئی اپنی مصیبتیں پھنسے رہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت والا دن اتنا سخت ہوگا اتنا مشکل ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ بندہ اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے منہ چھپاتا پھر رہا
کہیں اماں دیکھ نہ لے، کہیں ابا دیکھ نہ لے، کہیں بیٹے دیکھ نہ لے، کہیں بیٹی دیکھ نہ لے. یوم یفر المرء، بندے فرار کر رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، کہیں یہ دیکھ نہ لے. کون نیکیاں دے گا وہاں؟ بندے سے کو 10 نیکی مجھے دے دے یار، میرا بیڑا پار ہوگا، میں 10 نیکیاں چاہیے، وہ دے گا ایک بھی کوئی نہیں دے. وہاں ادھار نہیں ملے گا. آخرت کا نقصان، یا دنیا میں نقصان ہو جائے نا، بندہ ادھار میں لیتا ہے، بینک سے پیسے لے لیے، رشتہ داروں سے لے لیے، نئے سرے سے کاروبار کیا، ہمت کی، محنت کی، وہ سارے گھاٹے پورے ہو گئے. دنیا کے نقصان پورے ہو جاتے، آخرت کا نقصان پورا. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ جس گھاٹے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ دنیا کا گھاٹا نہیں ہے، وہ آخرت کا نقصان ہے. اس سے بچنا چاہتا ہے، 4 کام کر. الا الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے اللہ کو مان، اور اللہ جنہیں منوائے انہیں مان. پہلے ایمان ٹھیک کر، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر. اگر بچنا چاہتا ہے نقصان سے تو کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے. مومنو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہم سمجھتے ہیں ایمان کا تعلق ہے میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول. ایک بندے سے میں نے ایسے کہا، بڑی پرانی بات ہے، میں نے کہا کلمہ سناؤ. کسی مسجد میں میں نماز پڑھاتا تھا اس زمانے میں، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول. تو میں نے کہا خدا کے بندے، یہ کلمہ اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ پاک کلمے کا حصہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے نا. آگے علی ولی اللہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، محمد پاک رسول اللہ نہیں ہے. تو وہ مجھے کہتا ہاں پہلے میں سنا کرتا تھا تمہارے بارے میں کہ تم کچھ اور ہو، آج یقین ہوگی. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ توجہ کرنا. ایمان کیا ہے؟ میرے معصوم سے پوچھا گیا، غور کرنا اللہ کے بارے میں ایمان سے کیا مطلب ہے. ہاں میرے معصوم نے کہا اِنَّا مِنْ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. ہاں یہ یاد رکھ، میرے معصوم فرمانے اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے ان تعلم، تجھے یقین ہونا چاہیے، تجھے علم ہونا چاہیے، تجھے قط ہونا چاہیے ان اللہ معک حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. تو جہاں بھی ہے، گلی میں، بازار میں، چوک میں، کھیتوں میں، دفتر میں، منڈی میں، بستر پر اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اکیلا فیس بک پہ ہے، تو اکیلا نہیں ہے. ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے. اگر بندے کو یقین ہو جائے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر یہ غلط کاریاں نہیں. چلو میں مثال دے دوں. یہ ایک نوجوان جا رہا ہو، ساتھ اس کا ابا جی ساتھ جا رہے ہیں، ابا جی اور بیٹا دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، اڈے سے گزر رہے ہیں. کچھ ایسے منظر بھی ہیں جو نہیں دیکھنے چاہیے. بازار ہے، دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جدھر نہیں دیکھنا چاہیے. سچ بتاؤ، جب اس نوجوان کے ساتھ اس کا باپ چل رہا ہوگا، یہ بیٹا ادھر دیکھے گا؟ ہاں تجھے پیو پتر رل کے دیکھیں نہیں دیکھے گا. اچھا اس کے ساتھ کوئی مولانا ساتھ جا رہے ہیں، نوجوان کے ساتھ مولانا جا رہے ہیں، مولانا اور وہ نوجوان اکٹھے جا رہے ہیں، پھر وہ ادھر دیکھے گا؟ بولو تھوڑا تھوڑا بولو، میں ڈھیر سارا پڑھنا ہے، جلدی جان نہیں چھوڑنی. توجہ ہے. اچھا عالم، کوئی بڑا عالم ساتھ جا رہا، کوئی مجتہد بندے کے ساتھ جا رہا، کسی مجتہد کے ساتھ بندہ سفر کر رہا، ادھر دیکھے گا ادھر نہیں دیکھنا چاہیے.
کسی امام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، امام بندے کے ساتھ، پیغمبر کرام اسلام کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں اور میرے معصوم فرما رہے ایمان یہ ہے ان تعلم ان اللہ معک، تجھے یقین ہونا چاہیے تو اس گلی میں اکیلا نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اب جسے پتہ ہو، یقین ہو، اس گلی میں چل رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ جب میں سو رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں کھیتوں میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، میں جب چارہ کاٹ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، جب میں گلی میں جا رہا ہوں اللہ ساتھ ہے، مسجد میں ہوں اللہ ساتھ ہے، میں سویا ہوا ہوں اللہ ساتھ ہے، جب ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایمان کی اس منزل پہ بندہ ہوگا وہ نقصان سے بچاتا ہے۔ ہم ابھی زبان کی حد تک مومن ہیں، زبان کی حد، ہم ابھی کانوں کی حد تک مومن ہیں، ہم نے سنا اللہ ہے، ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہ ہے، ابھی اللہ کا عقیدہ ہمارے دلوں میں، عقیدے کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان سے تھوڑا ہوتا ہے، کانوں سے نہیں ہوتا، کان زبان سے اظہار ہوتا ہے عقیدے کا، عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اس دل سے پوچھ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ایمان کی منزل، پیغمبر اکرام اسلام جا رہے تھے، ایک قافلہ مل گیا، پیغمبر نے ان سے پوچھا ما انتم، تم کون ہو؟ قافلے والے کہنے لگے نحنو مؤمنون، ہم مومن۔ پیغمبر نے فرمایا بتاؤ ما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا؟ توجہ چاہوں گا میں، کیا ہے تمہارے ایمان کی بنیاد؟ وہ کہنے لگے الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، اس کے حکم کے سامنے جھک جانا، نتیجہ اس کا سپورٹ کر دینا، یہ ہے ہمارا ایمان۔ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی، یہ بہت بڑی بات ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، بندہ اللہ کی رضا پر تھوڑا جا بخار آنے تھے اللہ نو چکر لگ بولا، ایک گھر میں بیمار ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بیمار ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، تیسرا بیمار ہو، پھر اللہ کی شکایتیں شروع کی، بس اللہ کو دساتا گھر ہی لگتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی، میرے بندو جب میری طرف سے تم پر کوئی مصیبت نازل ہونا تو میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کرو۔ اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی، جب میری طرف سے کوئی مصیبت نازل ہونا تو میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر، کما لا اشکو کا الى ملائکتی عند صعود مساویکا و فضائحکا، جیسے تیری طرف سے گناہوں کی گٹھڑیاں، گناہوں کے پلندے ہاں میری طرف آتے، میں تو ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا، میں تو ملائکہ کو نہیں کہتا دیکھو اس کی حالت کھاتا میرا ہے، نافرمانی ابھی میری کرتا، میں تو تیرے گناہوں پہ پردے دے۔ او میرے بندے جب میری طرف سے مصیبت نازل ہونا تو بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت، حقیقت ایمان یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی۔ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بہت بڑے نبی، بغیر باپ کے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اور پھر عصمت مادر کو یوں بچایا کہ ابھی ماں کی گود میں تھے کہ بول کے ماں کی عصمت کی گواہی دی۔
یہودیوں نے اعتراض کیا تھا مریم یہ کیا کیا تم نے بچہ پیدا کر دیا ہے، ہاں یہ کیا کیا، نہ تیرا ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں بولنا، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو جھولے میں پڑا وہ بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں اس سے، یہ تو بچہ ہے ابھی 3 دن کا 4 دن کا بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے ہم کیسے بات کریں کہ جھولے میں پڑا ہوا بچہ بول کے کہتا ہے آ دنیا والو انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ ملا، مجھے محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، میرا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے نا وہ بندہ مجھے ملا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں، اب فقیر امیر سے محبت کرے کمال نہیں، محتاج غنی سے محبت کرے کمال نہیں، مانگنے والا دینے والے سے محبت کرے یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ خالق ہو کر بندوں سے محبت کرے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرا اللہ مجھے وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا اے میرے عیسیٰ نبی فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا محبوب مل جائے گا، فلاں جنگل میں چلے جاؤ ہمارا محبوب مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی، سواری پہ بیٹھے چلے جنگل کی طرف۔ جب اس جنگل میں پہنچے نا عجیب منظر دیکھا، ایک خاتون بیٹھی ہے، آنکھوں سے نابینی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے، بدن زخموں سے چور ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور زبان سے پڑھ رہی ہے الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ، میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ آئے، آتی پہلے کہا السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے کلیم خدا میرا سلام۔ پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں ملے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اس میں اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی آواز نہیں سنی۔ جب عیسیٰ نے کہا اے کلیم خدا میرا سلام، وہ کلیم خدا بول کے کہتی ہے وعلیکم السلام یا عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ میرا بھی سلام۔ حضرت عیسیٰ پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ کے کلیم پہلی دفعہ مل رہے ہیں، نہ اس سے پہلے آپ نے میری آواز سنی، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی رابطہ ہوا، پہلی مرتبہ آواز سنی، تجھے کیسے پتہ چل گیا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں؟ وہ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے نبی جو خدا تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بھی بتا سکتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ ہے۔ اچھا چلو یہ بتا آنکھیں تیری کوئی، آنکھوں سے نابینی، ہاتھ تیرے کٹے ہوئے، پیر تیرے کٹے ہوئے، بدن زخموں سے چور ہے، بخار اور تب پہ تجھے، مکھیاں تیرے زخموں پہ پھنپھنا رہی ہیں، اپنی مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتی، اتنی معذور ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس پہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہے؟ آنکھیں ہیں کوئی نہیں، ہاتھ ہیں کوئی نہیں، پیر ہیں کوئی نہیں، صحت ہے کوئی نہیں، بدن زخموں سے چور ہے، کس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے؟ وہ کہتی اللہ کے نبی اللہ نے آنکھیں نہیں دی تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھیں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ چل کے ادھر نہ جاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بتا جیسی نعمتیں مجھے دی ہیں کسی اور کو دی ہیں؟ یا الرضا بقضاء اللہ، یہ ایمان ہے اللہ کی قضا پر، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ ایمان ہے۔ ہم کتنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں؟
ہمارے ایمان کی کیا منزل؟ ہم کتنا خدا کی رضا پہ راضی ہیں بھائی؟ ہم تو بخار کو برداشت نہیں کر سکتے. آنکھیں ختم ہو جائیں، ہاتھ ختم ہو جائیں، پیر ختم ہو جائیں، بندہ چارپائی پہ پڑا رہے اور کہ میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. رضا برضا اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے صحابی، جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت. امام باقر علیہ السلام نے حضرت جابر کو آتے ہوئے دیکھا، پاس بٹھا کے کہا چچا جابر ذرا بتاؤ کیف اصبحتا، زندگی کیسے گزر رہی، آپ کی زندگی کیسے گزر. حضرت جابر نے کہا اللہ اے امام، اے فرزند رسول، میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں بیمار نہ ہوں. بیماری میں اللہ ڈھیر یاد آتا ہے. میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. میں غربت کو ثروت پر ترجیح دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں غریب رہوں. غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. بندے دانے ڈھیروں میں جن اللہ بولو گا. جس سال بارش نہ ہو رہی ہو نا، نہروں میں پانی بھی کم ہو، ڈیزل بھی مہنگا ہو جائے، پھر اللہ یاد آتا ہے. اور جب فصلیں زیادہ اچھی ہو جائیں تو پھر شکرانہ بھی کوئی ادا نہیں. غربت میں اللہ یاد. میں غربت کو ثروت پہ ترجیح دیتا ہوں. میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں مر جاؤں، لقاء اللہ کی منزل پہ ہوں، خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، وہاں چلا جاؤں. میں دنیا میں نے کیا کرنا ہے، میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے ہمارے اعتبار سے، بڑی عارفانہ گفتگو ہے بھائی، بڑی معرفت والی بات ہے بھائی. غربت کو ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں موت کو ترجیح دیتا ہوں. بندہ مر جائے، غریب رہے، بیمار رہو، بڑی بات تھی نا. میرے امام کی خدمت میں حضرت جابر کہتے ہیں مولا مجھ سے تو پوچھ لیا، فرزند رسول مجھ سے تو پوچھ لیا، اب آپ بتائیں، آپ ذرا بتائیں آپ کا طرز زندگی کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ آپ کا طرز زندگی ہے، اس کو اس پہ ترجیح دیتا ہے، اسے اس پہ ترجیح دیتا ہے. ہم آل محمد کسی شے کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے، جس حال میں وہ رکھے اسی پہ راضی رہتے ہیں. اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ. وہ بیمار رکھے تو اس پہ راضی، اسے حق دے دے ہم اس پہ راضی، وہ زندگی دے ہم اس پہ راضی، وہ اپنے پاس بلا لے ہم اس پہ راضی، وہ غریب رکھے ہم اس پہ راضی، وہ دولت دے دے ہم اس پہ راضی. یہ ہے ایمان. ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم اس ایمان کی کسوٹی میں کتنا پورا اترتے ہیں. خدا نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خدا نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جبرائیل نے در زہرا پہ یہ اکثر سوچا پیغام کسے دوں جو سارے ہیں محمد. حضرت جبرائیل کو پتا تھا میں نے کسے پیغام دینا ہے، اسے دروازے پر سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کا معصوم فرشتہ سید الملائکہ ہے، اسے کس کی طرف اللہ نے بھیجا ہے وہ جانتا تھا. یہ شاعر کا شعر ہے، یہ حضرت جبرائیل پہ تہمت ہے. ذرا سوچ سمجھ کے ربائی پڑھا کریں. صلوات پڑھیے اللہ رب العزت پر ایمان اور رضا بے قضاء اللہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. یہ بہت بلند منزل ہے. یہ ہے ایمان. جو ایمان کی اس منزل پہ آ جائے نا وہ نقصان سے بچے گا. پیغمبر کو مانو، سید الانبیاء کو. کیا مانے سید الانبیاء؟ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کافی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرے حبیب یہ منافق جو تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے عقیدہ یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ وہ یہاں سے کہہ رہے تھے، یہاں سے نہیں کہہ رہے تھے۔ جن کی زبان اور ہو دل اور ہو، قرآن انہیں منافق کہتا ہے، مسلمان نہیں۔ اب دل سے مانو۔ پیغمبر کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میرے نبی کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے پیغمبر جو ہمیں دے ہم لے نہیں، جس سے روکے ہم اس سے رکے نہیں ہیں۔ ہم نے پیغمبر کو مانا ہے، ہم نے پیغمبر کو نہیں مانا۔ پیغمبر قرآن دے ہم قرآن نہ لیں، پیغمبر اہل بیت دے ہم اہل بیت نہ لیں، وہ سچ دے ہم سچ نہ لیں، وہ امانت دے ہم امین نہ بنیں۔ وہ کہ مومن کی 3 علامتیں، کتنی؟ مومن کی 3 علامتیں۔ پیغمبر فرماتا مومن کی نمبر 1، مومن جب بولتا ہے سچ بولتا۔ نمبر 2، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ مومن کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت۔ یہ 3 نشانی ہے پیغمبر فرما رہے مومن کی۔ ہم سوچیں ہم جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ایسا ہی سچ بولتا، اگر سچ نہیں بولتے تو مومن ہے۔ ہاں ایک شخص تھا فوت ہو گیا پروفیسر، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی، میں اکثر مجالس میں اس کا نام لے کے یہ پڑھا کرتا ہوں تاکہ اسے اس کا بھی اجر ملے۔ میں نے سنا پروفیسر اشفاق احمد تھا، فوت ہو گیا، وہ ٹی وی پر اس کا پروگرام آتا تھا زاویہ نام سے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کبھی کبھی سننے کا موقع ملتا تھا، جب کبھی مجلس نہیں ہوتی تھی، گھر ہوتے تھے تو اس کا پروگرام ٹی وی پہ لگ جاتا تو ہم سنتے بڑے غور سے۔ وہ سادہ لفظوں میں بڑی دقیق بات کہتا تھا، سادہ لفظوں میں علمی باتیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مومن میں ہے نا، یہاں کچھ مسلمان ہیں کچھ مومن ہیں، ہم نے تفریق کی ہوئی ہے نا، ہم سارے مومن ہیں نا، اور دوسرے بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ ہمیں کہتے ہیں یہ مومن بھائی ہیں، وہ بھی ہمیں مومن کہتے ہیں۔ یہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال ہے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، محدثین، مدارس میں بزرگوں کے پاس گیا، قبلہ سمجھاؤ مومن اور مسلمان میں کیا؟ انہوں نے بڑے علمی نکتے بیان کیے، وہ کہتے تھے بس مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑی علمی باتیں تھیں، میں بڑا پریشان تھا۔ میں ایک دن اپنے گھر گاؤں جا، پنڈ دیہات جا، راستے میں نے دیکھا ایک بابا جی پٹھے بڑے اندے بیٹھے، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا یہ بابا جی دیہاتی ہیں، یہ سادہ لفظوں میں مجھے سمجھائیں گے مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ میں نے گاڑی روکی، گاڑی سے اترا، کھیتوں میں گیا جہاں بابا جی چارہ کاٹ رہے تھے، میں نے کہا بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی ذرا بتاؤ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ بابا جی نے سر اٹھایا، تھوڑے سے ہنسے، مسکرا کے کہا پتر جی جو اللہ رسول اہل بیت کو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو ان کی مانے وہ مومن ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اہل بیت کو مانے وہ مسلمان ہیں، اور جو ان کی مانے وہ مومن۔
اب ہم سارے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم ان کو مانتے ہیں یا ان کی بھی مانتے ہیں؟ ہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، میرے محمد کو بھی مانو، اس کی بھی مانو، جو میرا محمد کہ وہ مانو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، نبی بنانا تمہارا کام نہیں، نبی کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، نبی کا اتباع کرنا تمہارا کام ہے، نبی کی بات ماننا تمہارا کام ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا تمہارا کام ہے۔ اگر نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کی نہیں مانتا۔ اچھا چلو میں پھر سمجھاؤں، ہاں طالب علم، ہاں یہ ایک جنگ ہوئی تھی پیغمبر کے زمانے میں، جنگ احد ہوئی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ بندے جنگ احد میں بھاگ گئے، پیغمبر بلاتے رہے، قرآن کہتا ہے موڑ کے بھی نہیں دے، ہے نا تھے ایسے بندے بھاگ گئے جو پیغمبر کے بلانے پہ نہ آئے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا، جو جنگ احد سے بھاگے تھے نا، دشمن کے حملے کی وجہ سے پاؤں اکھڑ گئے نا، اچانک حملہ ہوا، گھبرا گئے مسلمان، دوڑ گئے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے معاف کر دیا، وہ واپس آ گئے، معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، غور کرو، 1400 سال پہلے اللہ نے معاف کر دیا تھا، شیعوں نے آج تک معاف نہیں کیا۔ ہاں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو ایک دفعہ دوڑے اور پیغمبر بلائے، جو بندے نہ آئیں، آپ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، آپ انہیں برا بھلا کہتے، آپ کہتے ہیں یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر بلائے اور جو بندے نہ آئیں وہ تو تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں، اور اگر اللہ کے گھر سے ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلایا جائے اور ہم نہ جائیں، اور نبی بلائے اور بندہ نہ آئے، تو آپ کہیں یہ معافی کے لائق نہیں، اور اللہ کے گھر سے دعوت آئے اور ایک دفعہ نہیں روز 5 مرتبہ دعوت آئے۔ اللہ کے حی علیہ السلام، دوڑ، حیا کا معنی آنا نہیں ہے، حیا کا معنی آؤ ادھر آؤ نہیں ہے، عربی میں تعال استعمال ہوتا ہے، جس کو بلانا نا ادھر آؤ، تعال ادھر، تعال ادھر آؤ، تعال، اور حیا کا معنی ہوتا ہے دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ۔ اللہ کہہ رہا بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، ادھر آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ، حل چھوڑ دو، ڈیرا چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، گپے چھوڑ دو، بیٹھک چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کے میری طرف آؤ اور دوڑتے ہوئے آؤ۔ اللہ کہہ رہا جلدی آؤ، دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے، ہم نہ آئے، ہم مومن ہیں۔ شبیر علیہ السلام میں آئیے، بس اتنا رہے خیال، مسجد کرے نہ شکوہ تیرا حسین علیہ السلام سے۔ جناب حسین علیہ السلام کو نماز سے کچھ اتنا پیار ہے، اذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام، صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلی شرط نقصان سے بچنے کی کیا ہے؟ ایمان، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اہل بیت کو مانو، اور ان کی مانو۔ جو یہ کہے ماننے کا مطلب یہ ہے، ایمان ماننے کا مطلب کیا ہے؟ نبی ماننے کا مطلب کیا؟ صرف کلمہ پڑھ لو؟ اللہ کا نبی کلمہ پڑھانے نہیں آیا تھا صرف، اور یہ کلمہ پڑھانا تو یہ ہمارے ہاں یہ آپ کی بستی میں بھی آتے ہوں گے یہ تبلیغی جماعت والے نا، یہ بھی اپنی ڈائریوں میں لکھ کے ہوتے ہیں آج ہم نے 500 بندوں کو کلمہ پڑھا ہے، 500 بندوں کو مسلمان کیا نا۔ مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کلمہ پڑھو جی، پیغمبر کلمہ پڑھوانے نہیں آیا تھا، پیغمبر اللہ کی معرفت کرا کے اس کے سامنے جھکنے کے ڈھنگ سکھانے آیا۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اہل بیت کی بات مانو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اچھا چلو پھر سمجھاؤں، آپ کو امام کیسا چاہیے؟
امام کی کچھ شرائط ہیں شرائط. ہر بندہ امام ہو سکتا ہے, بندہ خود امام بن سکتا ہے, بندے مل کے بنا سکتے ہیں. امام بنانا اللہ کا کام ہے. امام عالم ہونا چاہیے, جاہل قبول نہیں ہے. امام معصوم ہونا چاہیے, گناہگار قبول نہیں ہے. امام عادل ہونا چاہیے, ظالم قبول نہیں ہے. امام شجاع ہونا چاہیے, ڈرپوک قبول نہیں ہے. امام سخی اور کریم ہونا چاہیے, ہاں کنجوس اور بخیل قبول نہیں ہے. امام شب زندہدار ہونا چاہیے. امام قاری قرآن ہونا چاہیے, عاشق تلاوت قرآن ہونا چاہیے. آپ سب کا عقیدہ یہ ہے ہمارا امام وہ ہو جس جیسا کوئی اور. ایسا ہی ہے, امام ہوتا ہی وہ ہے پوری رعیت میں اس جیسا کوئی اور نہ ہو, یا اپنی رعیت میں سب سے افضل ہو, وہ امام ہوتا ہے نا. میرا سوال یہ ہے, اپنے لیے تو اچھا امام مانگتا ہے, اپنے لیے کیسا امام ہونا چاہیے؟ عالم, سخی, کریم, شجاع, شب زندہدار, ناطق قرآن, نعرے لگاتا ہے. ایک رکعت میں پیر ہو, دوسری رکعت تک جاتے ہوئے ختم قرآن ہو جائے, نعرہ حیدری. ایک رات میں 1000 رکعت نماز, نعرہ حیدری. ہاں فلاں جنگ میں علی نے تلوار چلائی, فلاں کے 2 ٹکڑے کر دیے, فلاں کے 2 ٹکڑے کر دیے. نعرہ حیدری. وہ شجاع ہے, وہ بہادر ہے, وہ شب زندہدار ہے, وہ عاشق تلاوت قرآن ہے. تیرا خیال یہ ہے, تو یہ چاہتا ہے تیرے امام جیسا کسی کا امام نہ ہو, اس میں سارے کمالات ہوں, اپنے لیے اچھا امام مانگتا ہے. کبھی سوچا ہے اس اچھے امام کو رعیت کیسی چاہیے؟ امام تعریف شاہجہان دی ناچ زبان کر سکے, تعریف رب رحمان دی اگر دیگر تو منکر پر چلی آمد کھاوے مر شیطان دی. صلوات پڑھ لیجئے بابا. اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم امام عطا فرمائے نا. اللہ نے جیسے امام ہمیں دیے ہیں نا, ایسے کسی کے نہیں ہے نا. ہمیں اچھا امام چاہیے نا, ہمارے اماموں جیسا کسی کا امام نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو پوری رعیت سے افضل ہونا چاہیے نا. امام اچھا مانگتا ہے تو اس اچھے امام کی رعیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں اس کی رعیت بھی آپ سر اٹھا کے کہیں میرے امام جیسا کوئی امام کوئی نہیں, تو رعیت اتنی اچھی بن جا کہ مولا علی قیامت والے دن سر اٹھا کے کہیں میری رعیت جیسی کسی کی. امام عالم ہو, امت جاہد, امام عاشق تلاوت قرآن ہو, اور رعیت نے پورا سال قرآن اٹھا کے دیکھا ہی کبھی نہیں. سال کے بعد اٹھانا پڑے تو مٹی اور دھول پڑی ہوئی ہو. مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز, 2,000 سجدے کریں اور ہم سے 17 رکعت بھی نہ پڑی جائے. رعیت کیسی ہے بھی؟ رعیت ویسی ہے بن علی ناز کرے. علی ناز ہم ناز کرتے ہیں علی پر. رعیت اتنی اچھی رعیت کیسی, مولا اپنی رعیت پہ ناز کرتے ہیں. زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں, آسمان نے کسی پر سایہ کیا نہیں جو ہمارے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ناز کرتے سلیمان کو فارسی نہ کہنا, یہ منا حلل بیت. ناز کرتے المالک والمالک, تمہیں کیا پتا یہ مالک اصغر کتنا عظیم ہے. کان علی کما کنت لرسول اللہ, یہ میرے لیے اتنا اہم تھا جتنا میں محمد کے لیے. ناز کرتے نہج البلاغہ میں میرے امیر کا فرمان ہے, اگر یہ چٹان ہوتا نا مالک اشتر, چٹان اتنی سخت چٹان ہوتا کوئی شے اس کو توڑ نہ سکتی. اگر یہ پہاڑ ہوتا نا تو اتنا بلند پہاڑ ہوتا اس کے اوپر سے پرندہ بھی پرواز نہ کر سکتا. مالک علی کو ایسی چاہیے. علی ناز کرتا, علی کو کمبر چاہیے, علی ناز کرتا, علی کو میسم چاہیے. میسم کو بلا کے کہیں ادھر آ, یہ جو کھجور کا درخت ہے نا اس پر تجھے میری محبت میں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, میری محبت میں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو اٹھاتا کلاڑی,
کب کے اس کی جڑیں ہی کاٹ دیتا. بالکل نہ کھجور ہوگی نہ ہوگا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ کھجور ہوگی نہ پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. لیکن وہ نہیں سمجھا. میں نے روایت میں پڑھا اس کھجور کے پاس جا نماز بچھا کے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا تھا, میرا اللہ اس کو جلدی بڑا کر, علی کی محبت میں مجھے پھانسی پہ لٹکایا. علی ناز کرتے ہیں, علی ناز کرتے ہیں. ایسا غلام بن, ایسا نوکر بن, ایسی ریت بن جیسے شریفوں کے شریف نوکر. ایسا ہمیشہ جن سے محبت ہوتی ہے نا وہ کوشش کرتا ہے محبوب کو راضی رکھوں نا. میرا محبوب کس بات پہ راضی؟ یہ آج کل ہمیں اگر مولا علی سے محبت ہے تو ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا علی کو کپڑے کیسے پسند ہے, اس کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے, مولا علی کو کیسی کٹنگ والے پسند ہے, بالوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے, شکل کیسی ہونی چاہیے, مولا علی کو کس وقت اٹھنا پسند ہے, مولا علی ہمیں کس حال میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں. آخر ہمیں بھی تو اپنے محبوب کا خیال ہونا چاہیے نا. ہمیں کتنا خیال ہے علی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی نے پوچھا تھا میرے امیر سے, کسی نے پوچھا تھا میرے امام سے, مولا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے تسبیح پکڑ کے مسجد بیٹھ جاؤ, اندر سے کنڈی لگا لو, دے سجدے پہ سجدہ, دے نماز پہ نماز. اس کا معنی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ میرے معصوم امام نے کہا تقویٰ یہ ہے وہاں نظر آؤ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. جہاں اللہ جس حال میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں نظر آنا یہ تقویٰ ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس وقت مسجد میں ہو, اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس وقت کھیتوں میں رزق حلال کماؤ, دکانوں پہ بیٹھ کے اپنے کاروبار کرو, اللہ اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے ویسے نظر آؤ. یہ کیا ہے تقویٰ. کھیتوں میں ہل چلانا بھی عبادت ہے, دکانداری کرنا بھی عبادت ہے اگر اللہ کی مرضی کے, اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو نماز بھی عبادت نہیں. پیغمبر کرام اسلام آئے, مسجد نبوی میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا, پیغمبر نے کہا ادھر آ. وہ بیچارہ تو نماز پڑھ رہا. تھوڑی دیر بعد دوڑتا ہوں, یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ پیغمبر نے فرمایا میں نے تو کچھ دیر پہلے بلایا. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا نے کہا تجھے نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جب میں نے بلا لیا ہے تو پھر نماز کیا؟ یہ ہے اطاعت, یہ ہے فرمانبرداری. جب پیغمبر نے کہہ دیا یا علی سو جا, یہ ہے اطاعت. مولا علی ایک رات میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ بولو کتنی؟ پیغمبر نے کہا آج رات نام علی فراشی, یا علی میرے بستر پہ سو جا. اب نماز پڑھنا عبادت نہیں, بستر محمد پہ سونا عبادت ہے. یہ ہے اطاعت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, لہذا سب سے پہلے ضروری ہے اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ گھاٹے سے بچنے کا ایک راستہ. کیا ایمان لے آئیں؟ اللہ بڑا کریم بادشاہ ہے. عزیزو میں زحمت تمام کر چکا آپ کی, یہ آخری بات سنو اور آپ کو آپ کی چھٹی, آپ کو اجازت دیتا ہوں, آپ کو آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کیا ماننا ہے؟ اللہ نے ہم سے کچھ پوچھنا ہے قبر میں, سوال جواب ہونے. اللہ کو اتنا کریم ہے اس نے پیپر آؤٹ کر دیا. جس بورڈ کا پیپر آؤٹ ہو جائے نا وہ پیپر کینسل ہو جائے. اللہ کو اتنا کریم بادشاہ ہے, اس نے پیپر آؤٹ کر دیا. صرف پیپر ہی آؤٹ نہیں کیا, اس کے جواب بھی بتا دیا. تم سے یہ سوال ہوگا, یہ جواب دینا ہے. اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ, جب قبر میں لحد قبر میں لٹا دیا جائے گا اور لحد قبر بند کر دی جائے, تمہارے پاس 2 فرشتے آئے اور تجھ سے پوچھے من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا, ما قبلتوں کا, ما دینوں کا, ما کتابوں کا. 6 سوال, کوئی رعایتی نہیں, کوئی اس
میں اختیاری سوال نہیں ہے، سارے لازمی ہیں سوال کریں تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کون، تیرا قبلہ کیا، تیری کتاب کیا، تیرا دین کیا، جواب بھی دے دیا فَقُلْ لَا تَحْزَنْ وَلَا تَحْزَنْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، اے قبر میں لیٹے ہوئے مومن ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے جواب میں کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہمیں بتایا گیا۔ ہاں میت کے بھی کندھے ہلا ہلا کے اسے بتاؤ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ ہم میت کے شانے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ رب الحمدللہ رب اللہ جو عالمین کا رب ہے نا وہی رب ہے نا، اس کی تعریفیں، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ بس آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے، یہ جو اولاد ہے نا، یہ جو بچے ہیں نا، انہیں بٹھا کے اپنے سامنے بٹھا کے انہیں مردہ حالت میں شانے ہلا ہلا کے تو پڑھیں گے، ان کے زندگی میں بھی شانے ہلا ہلا کے انہیں یہ یاد کرا دو اللہ میرا رب ہے، محمد میرا رسول ہے، علی سے لے کے مہدی تک میرے۔ انہیں سکھا، انہیں پڑھا، انہیں یاد کرو۔ بس میرے دوستوں عزیزوں، یہ جو دین، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ عظمت توحید، یہ جو بچی ہے نا، اس پہ خرچ ہوا ہے حسین ابن علی کا۔ ہمیں ملا ہے مفت میں، اس لیے قدر نہیں۔ مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں۔ اس دین پر ہونے والا خرچ پوچھنا ہو یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے، بڑا خرچ ہوا اس پر۔ اگر خرچ گننا چاہیے نا، کتابیں چاہیے، وقت چاہیے۔ کتنی مشکل سے زینب نے اماموں کی حفاظت کی۔ 12 محرم کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا نا یہ قافلہ، تو روایتیں ظالم نے میری آقا زادی کی توہین کرنا شروع کی۔ توہین کر کے کہتا ہے اے دختر علی، اللہ نے تمہیں کتنا ذلیل کیا ہے، اللہ نے تمہیں کتنا شرمندہ کیا ہے۔ میری آقا زادی نے جواب دیا نہیں نہیں، اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، اس کی راہ میں قتل ہونا ذلت نہیں ہے، زندگی ہے۔ ہاں جب میرے بی بی کو بار بار اس نے تانے دیے نا، تو میرے مولا امام سجاد اٹھے، کہا کب تک میری بھوپی کی حتک کرتا رہے گا، حیا کر، شرم کر۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے آقا نے کہا میں علی بن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو میرے آقا سے کہا علی کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا کربلا میں؟ میرے آقا نے کہا نہیں، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے لوگوں نے قتل کیا، میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ظالم نے کہا جلاد تلوار لیا، اس کا سر قلم کر دے، نسل حسین ختم ہو جائے۔ یہ سننا تھا۔ جہاں بیٹھی تھی زینب کبریٰ اٹھی اور آئی، آکے سجاد کی گردن پہ گردن رکھ دی، کہ ظالم میں جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہوں، اگر قتل کرنا چاہتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کون بچ گیا ہمارا؟ اگر قتل کرنا چاہتا ہے پہلے زینب کو قتل کر۔ اللہ کتنا خرچ ہوا ہے اس دین پر نا۔ کوئی پوچھے سید الساجدین، آج شہادت کی رات ہے نا میرے مولا کی، یہ جو رات آ رہی ہے نا، آج جاؤ تاریخ پڑھو، 10 محرم 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال سجاد کو کسی نے ہنسے ہوئے نہیں دیکھا۔ کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، وضو کرتے تو روتے۔ ہاں مدینہ کے لوگ کہتے تھے یا ابن رسول اللہ بازار آ جایا کرو، بازار میں چلے آیا کرو، دل بہل
جائے گا. میرے امام فرماتے میں کیسے بازار آؤں, اور میں بازار آتا ہوں مجھے کوفہ اور شام کا بازار یاد آتا ہے. لوگ کہتے تھے مولا شہر سے باہر جنگل میں نکل جایا کرو. فرمایا مجھے کربلا کا جنگل یاد آتا ہے, اور میں کیسے کہاں جاؤں. مدینہ کے قصاب جب میرے امام بازار میں آتے تھے نا, وہ اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. سجاد دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں. عزادارو بس یہ ایک روایت, میرے مولا ایک گلی سے گزر رہے تھے, ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا, اور میرے مولا نے کہا ذرا رک جا قصاب, ذرا رک جا. وہ رکا. میرے مولا نے آ کے پوچھا بتا اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول ہم تیرے نانا کی شریعت کے پابند ہیں, ایک دفعہ نہیں تین دفعہ پانی پلاتے ہیں. یہ سننا تھا. میرے مولا کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف, اور میرے بابا مسلمان جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. مولانا آئے؟ ہاں جی تشریف رکھیں. مولانا صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ.